ایک عرصہ میں آپ میں رہا ہوں بیٹا، رات دن میں نے نماز کی بات کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے عزیزوں، میرے بچوں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان پہ فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ کسی حال میں کسی کو جو معاف نہ ہو وہ چیز بھی نماز ہے۔ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ معیشت اچھی ہوگی، سب سے پہلی چیز جس کو نماز ٹھیک کر دیتی ہے وہ معیشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے میں اللہ جل شانہ اس سے رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ قَرَنًا، جو نماز چھوڑ دے، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہی نکل آئی تو سارے عمل ٹھیک نکل آئیں گے، اگر نماز ٹھیک نہ نکلی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ او میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نصیحت فرمائی وہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ہائے چھٹ گئی ہے نماز، ہم سے چھٹ گئی ہے نماز، اور میرے نوجوانوں سے نماز چھوٹ گئی، بوڑھوں سے چھوٹ گئی، بچوں سے چھوٹ گئی، عورتوں سے چھوٹ گئی۔ اسلام تم سے کون سا کوئی بڑے مطالبے کرتا ہے؟ کب کہتا ہے ہر وقت زکوٰۃ دو، کب کہتا ہے ہر وقت روزے ادا کرو، کب کہتا ہے ہر وقت حج کرو؟ ایک نماز ہے، یہ نماز محبت کا پیغام ہے، نماز قرب چاہتی ہے، محبوب اپنے محب کو بلاتا ہے، محب اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے۔ نماز ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسا خزانہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب نماز کی فضیلت معلوم ہوئی خوشیوں سے جھوم اٹھے تھے۔ سارے حکم اللہ نے زمین پر دیے، نماز کا حکم اللہ نے آسمانوں پہ دیا۔ نماز مومن کی معراج ہے، ہر نبی کی معراج ہے، ہر نبی کی معراج ہے۔ سب سے اعلیٰ معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ بالکل اللہ جل شانہ کے قریب ہو گئے، اور ہر امت کی معراج ہے، ہر امت کی معراج ہے۔ سب سے اعلیٰ معراج اس امت کو نماز نصیب ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو نماز سے بڑھ کر قیمتی ہو؟ نماز کو نہ کہو کہ کام ہے، کام کو کہو کہ نماز ہے، کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ہر کام سے کہو، ہر کام سے کہو، ہر بندہ کہے، منسٹر ہے، ٹیچر ہے، کالج کا پروفیسر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، میٹنگ ہے، اجلاس ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، ہر جگہ پر کہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ دکان بند ہے اس لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اور کافر میں فرق ہی نماز کا ہے، فرق ہی نماز کا ہے کہ اذان سننے کے بعد کافر کے کان میں جوں نہیں رینگتی اور مسلمان بیٹھ نہیں سکتا۔ جو مسلمان بیٹھ گیا اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز، وہ کفر کے دروازے پر پہنچ گیا، کفر کا دروازہ۔ میرے بھائیوں، نماز قائم کرو۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہ سچے مومن ہیں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے نماز کو ضائع کی وہ عنقریب ایک جہنم کے خاص طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی بھوک اور پیاس کی حالت میں مرے گا، اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، آخرت میں حساب سختی سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ وقت بے نمازی کو قتل کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز ضائع کر دی اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ ہم نماز کون سمجھتے ہیں؟ امام اعظم فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کیا جائے۔
سلطان باہو رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے اور بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، جب سے ہم نے نماز کو ہلکا سمجھا ہے، اللہ نے ہمیں ہلکا کر کے رکھ دیا ہے، ہلکا، سارے کافروں کے سامنے ہلکے، تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ او میرے عزیزو، او میرے بچوں، تمہیں میں کس طرح سے سمجھاؤں کہ نماز بڑی اہم چیز ہے۔ سارا ہی قرآن اس میں گویا ہے، ساری احادیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ نماز بڑی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے ایک مرتبہ بھی نماز کو ٹال مٹول کر دیا، تاخیر سے پڑھا، اللہ اس کو بھی ایک حقوق جہنم میں جلائیں گے، ایک حقوق جہنم میں جلائیں گے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ مشرق میں اس کا ایک قطرہ رکھ دو، مغرب تک سب جل کر بھسم ہو جائے۔ ہم نے جہنم کو ہلکا سمجھا، موت کو ہلکا سمجھا، قبر کو ہلکا سمجھا، حشر کو ہلکا سمجھا، نماز کو ہلکا سمجھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اس طرح نہ کیا۔ ہمارے لیے دکان اہم ہے، اسکول اہم ہے، کالج اہم ہے۔ او میرے بھائیو، نماز سے محبت کرو، نماز سے محبت کرو، نماز سے محبت کرو۔ نماز کو ہلکا مت سمجھو، اللہ تمہیں ہلکا کر دیں گے۔ اور نماز ایسی چیز ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھے، وہ بھی بیٹھ نہیں سکتا، سو کر پڑھے۔ اگر سو کے بھی اشارے نہیں کر سکتا ہاتھ کے، فقہا نے لکھا ہے کہ اب روح کے اشارے سے پڑھے، دل سے پڑھے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ سخت جنگ ہے، سخت جنگ ہے، دو گروہ ہو جائیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نیزوں پہ چڑھ کے بھی نماز کا پیغام دیا تھا کہ نماز کسی کو معاف نہیں ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ساری پریشانیوں کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ نماز خیر و برکت کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے عرض کرتا ہوں کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔